اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العالم من يعمل بالعلم وان كان قلیل العمل۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، جو جانتا جا رہا ہے اسی کے مطابق اپنا عمل کرتا جا رہا ہے، یعنی عمل کی بنیاد علم کی بنیاد پر ہو تو یقیناً وہ عالم ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ بہت اہم ہے جو اس جملے سے ملا کے بہت کچھ نتیجہ دیتا ہے۔ کاش ہمیں حضور سرور کائنات کے اقوال سمجھنے کے لیے وقت مل سکے اور ہم وقت کو صحیح معنی میں استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو معصومین حضور سرور کائنات کے اقوال کے مطابق مرتب کر سکیں۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعَمَلِ، عمل کا کم ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان عالم نہیں۔ عمل چاہے کم ہو مگر جتنا بھی ہو اس کے علم کے مطابق ہو۔ کاش ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو مطابق قول حضور سرور کائنات معین کر سکیں۔ عزیز من، گفتگو ہو رہی ہے بحث امامت سے متعلق اور 3 اصول کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج الفصل الرابع، چوتھی فصل شروع ہو رہی ہے۔ اس چوتھی فصل کا تعلق ادلہ وجوب تنصیب الامام عند الشیعہ الامامیہ، شیعہ امامیہ کے نزدیک امام کے نصب کرنے کے وجوب پر کون کون سی دلیلیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اختصار سے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ امام کا نصب کرنا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب نصب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ہے کہ جس کا کام ہے کہ وہ نصب کرے، معین کرے، مختص کرے۔ یہ امت کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، چونکہ عہدہ بندوں کا عہدہ نہیں ہے، الہی عہدہ ہے، اور جب الہی عہدہ ہے تو اللہ پہ واجب ہے کہ امام کو نصب کرے۔ یہ واجب ہے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تاکہ اس کی حکمتیں ظاہر ہو سکیں۔ فرماتے ہیں ان الامام عند الشیعہ تختلف فی حقیقتها اما لدى اہل السنہ۔ وہ امامت جو شیعوں کے نزدیک ہے وہ مختلف ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ جو اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک امامت اہل سنت کے نزدیک ہے اور ایک امامت اہل تشیع کے نزدیک ہے۔ جو امامت اہل تشیع کے نزدیک ہے وہ بالکل مختلف اپنی ذات اور حیت کے اعتبار سے اس امامت سے جس کو اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں۔ فَهِيَ امرۃ الالہیہ، یہ ایک الہی عہدہ ہے، وَاستمرار لوظائف النبوۃ كلها، اور تمام نبوت کے کاموں کا استمرار ہے۔ سوا تحمل الوحی الہی، وظیفہ نبوت میں سے ایک وحی الہی کا تحمل کرنا، اس کو الگ کر دیجئے، باقی جملہ تمام تر وظائف نبوت کا استمرار ہے سوائے تحمل وحی الہی کے۔ ومقتضی ھذا، اور اس بات کا تقاضا یعنی کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ الہی عہدہ ہے، وظائف نبوت کا استمرار ہے، جو انہوں نے آپ کے مستثنیٰ کر دیا وہ الگ سامنے ہے۔ اتصاف الامام بالشروط المشترطہ فی النبی، ضروری ہے کہ امام ان تمام اوصاف سے متصف ہو جو تمام اوصاف نبی کے لیے مشروط ہیں۔ جن تمام اوصاف کو نبی کے لیے بعنوان شرط رکھا گیا ہے ان تمام اوصاف کو بھی امام سے متصف ہونا ضروری ہے۔ سوا کونہ طرفا للوحی القرآنی، چاہے اس بس ایک چیز کو الگ کر دیں گے کہ وہ وحی الہی کا طرف ہوتا ہے، کون؟ نبی۔ وبناء علی ھذا، اس بنیاد پر ینحصر طریق ثبوت الامامہ بتنصیص من اللہ، اب امامت کا ثبوت صرف اور صرف منحصر ہوتا ہے ایک ہی راستے میں، وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نص ہو۔ وہ تنصیب من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ کہ اس کو نبی اکرم نصب فرمائے، او الامام السابق، یا یہ کہ سابق امام جو ہے اس کو نصب فرمائے۔ وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِي بَرَاهِينَ هَذَا الْأَصْلِ،
اور اس قانون کی مختلف براہین ہیں، مختلف دلیلیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں۔ الف، پہلی دلیل، الفراغات الہائلہ بعد النبی فی مجالات اربعہ، حضور اکرم کے بعد میں 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایک گیپ پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم کے بعد میں 4 جگہ ہیں کہ جہاں گیپ پیدا ہوتا ہے۔ اب سمجھیے گا کہاں کہاں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تکن مسئولیاتہ واعمالہ مختصرہ علی تلقی الوحی اللہ وتبلیغہ الی الناس، نبی اکرم کی مسئولیت اور ان کے اعمال صرف اور صرف وحی الہی کا القاء کرنا اور ان کو لوگوں تک پہنچا دینا نہیں ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، اللہ سے وحی حاصل کریں اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ نبی اکرم کی یہ مسئولیت نہیں ہے، نبی کا یہ عمل فقط نہیں ہے، بل کان یقوم بالامور التالیہ ایضاً، وہ یہ آنے والے کام بھی نبی کرتے ہیں۔ الاول، پہلا کام، یفسر الکتاب العزیز، وہ کتاب خدا کی تفسیر کرتے ہیں۔ ویشرح مقاصدہ، قرآن مجید کے جتنے مقاصد ہیں ان کی شرح کرتے ہیں۔ ویکشف اسرارہ، جو قرآن مجید کے اسرار ہیں اس کو کشف کرتے ہیں۔ یقول سبحانہ تبارک و تعالیٰ، یہ بات اللہ ہی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچائیں جن کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ تو پہلا کام تفسیر کتاب عزیز، شرح مقاصد قرآن، کشف اسرار قرآن، یہ پہلا کام ہے۔ واضح ہوگی بات؟ الثانی، یبین احکام الموضوعات التي كانت تحدث فی زمن دعوتہ، وہ تمام موضوعات کے احکام بھی بیان فرمائیں کہ جو آپ کی زمن دعوت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف، آپ دعوت دے رہے ہیں احکام کی طرف، اب کچھ نئی بات پیدا ہوئی، حضور کا کام ہے کہ ان تمام موضوعات کے احکام کو ہی بیان فرمائیں۔ دو، الثالث، تیسرا، یدفع الشبہات، تمام شبہات کو دفع کریں۔ وَيُجِيبُ عَنِ التَّسَاؤُلَاتِ الْعَوِيصَةِ، اور تمام سوالات کا جواب دیں۔ المریبہ، جو ریب کا سبب ہوتے ہیں۔ التي كان يثيرها اعداء الاسلام من یہود و نصارہ، وہ تمام تساؤلات، وہ تمام سوالات جن کو اعداء اسلام، چاہے وہ یہودیوں میں ہو چاہے نصاری میں سے ہوں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام شبہات کا دفع کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی اکرم کی ذمہ داری ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی اکرم کی ذمہ داری۔ اور رابع، چوتھا، یصون الدین من التحریف، دین کو تحریف سے بچائیں، دین کو تحریف سے بچانا، والدس، دس سے بچانا، ان کے انسان جو ملاوٹ کر دیتا ہے، وَيُرَاقِبْ مَا أَخَذَهُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ، اور مراقبہ کرنا اس بات کا کہ مسلمانوں سے کیا لے رہے ہیں، کن چیزوں کو لے رہے ہیں، من اصول، کس اصل کو لیا، وفروع، کس فرع کو لیا، حتی لا تزل فیہ اقدامہم، یہاں تک کہ ان کے اقدام تزلزل پذیر نہ ہو جائیں، ان کے اقدام میں زلزلہ نہ آ جائے، ان کے اقدام جو ہیں راہ حق سے بھٹک نہ جائیں، ان کے قدم وہیں پہ ثابت قدم رہیں وہ۔ لہذا دین کو تحریف سے بچانا، ملاوٹ سے بچانا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کس اصول کس فرع کو لے رہے ہیں، یہ ذمہ داری بھی نبی اکرم کی۔ هذه هي الامور التي مارسها النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام حیاتہ، جب آپ حضور کی پوری زندگی کو دیکھیں گے تو یہی امور ہے کہ اس کا تمرین آپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ومن المعلوم ان رحلته تخلف فراغا حائلا في هذه المجالات الاربعہ، اور ہم یہ بات بالکل واضح ہے، آشکار ہے، روشن ہے، معلوم ہے کہ حضور کے جانے کے نتیجے میں ان تمام جگہوں کے اوپر ایک بہت بڑا گیپ دکھائی دیتا ہے۔ فَيَكُونُ تَشْرِيعُ الْإِسْلَامِ حِينَئِذٍ امام محتملات ثلاثہ، لہذا اب اس منزل کے اوپر جو رسول کے 4 کام ہیں، حضور کے جانے کے بعد 3 قسم کے احتمال شریعت کے سامنے ہوتے ہیں، 3 قسم کے احتمال، چوتھا کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ کون کون سے؟ الاول، پہلا احتمال، اللہ یبدی الشارع اہتماما بسد هذه الفراغات الحائلہ،
کہ شارع مقدس نے ان تمام گیپ کو بھرنے کا کوئی کام انجام نہیں دیا. شارع مقدس نے، پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے ان تمام گیپس کو جو حضور کے جانے کے بعد ان چاروں جگہ نظر آ رہے ہیں، کوئی اہتمام نہیں کیا اس کو ختم کرنے کا تاکہ یہ گیپ بھر جائیں، اور یہ کام کوئی نہیں کیا. التی ستحدث بعد الرسول، وہ تمام فراغات جو حضور کے جانے کے بعد، چونکہ حضور جب تک زندہ اپنا کام کر رہے ہیں، حضور کے بعد تو یہ کام کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا. وہذا الاحتمال ساقط جدہ، اور یہ احتمال شدت سے ساقط ہے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. لا يحتاج الى البحث، میں کوئی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے. فإنه لا ينسجم مع غرض البعثہ، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ غرض بعثت سے منسجم ہی نہیں ہوتا، غرض بعثت کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتا. غرض بعثت کیا ہے؟ جو کام رسول کے ہیں وہ کام ہو جائے، یہی غرض بعثت ہے. اور وہ کام نہ ہو تو اللہ نے رسول کو بھیجا ہی کیوں تھا؟ بعثت کا مطلب کیا تھا؟ تو چونکہ یہ کام غرض بعثت کے ساتھ منسجم نہیں ہوتا، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ فَإِنَّ فِي تَرْكِ هَذِهِ الْفَرَاغَاتِ ضِيَاءً لِلدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ، اس لیے کہ ان گیپس کو یوں ہی چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ضائع ہو جائے گا، شریعت ضائع ہو جائے گی، اور دین و شریعت کو پروردگار ضائع. دوسرا احتمال انشاءاللہ کل. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.